حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر. آپ تمام کو یا علی مدد. گزشتہ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے آل کے حوالے سے جو خصوصی طور پر کس طرح ان کو کتاب دی گئی، صاحب کتاب بنایا گیا، ان کو حکمت دی گئی اور ان کو عظیم مملکت، دائمی ان کو ایک روحانی مملکت کس طرح عطا ہوئی. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ جہاں پہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، تو زمین اور آسمان میں ہمیں دیکھنا ہوگا کیا کیا ہے. ہم قرآن میں جا کر دیکھتے ہیں زمین اور آسمان میں خداوند تعالیٰ کے غیب کے خزانے ہیں، زمین اور آسمان میں خدا کا نور ہے اور کئی برکتیں ہیں. لوح محفوظ ہے، قلم الہی ہے، عرش اعلیٰ ہے. دین کے بہت سارے حقائق جب زمین و آسمان کو مسخر کیا گیا ہے تو اس تسخیر کائنات کے اندر ان قدسی ہستیوں کو یہ ساری بادشاہت ان کو عطا ہوئی ہے. تو لہٰذا کس طرح قرآن میں یہ سارے اختیارات، یہ سارے مراتب جو خداوند تعالیٰ کی ذاتی ہے اور یہ آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں فدا، کس طرح آل ابراہیم اور آل محمد کو یہ انعام کے طور پر یہ خزانے حاصل ہوئے اور ان کو خزانہ دار بنایا گیا ہے. اس کو ہم ایک ایک موضوع کو پھر قرآن سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. قرآن کے بہت سارے موضوعات میں سے ایک سب سے عظیم موضوع، ایک بہت بڑا موضوع شہادت کا ہے. شہادت یا گواہی، آپ سب کو معلوم ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنی مبارک نام کے ساتھ خداوند تعالیٰ کا جو مبارک اسم ہے وہ شہید ہے. اس بات پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. جتنے بھی خداوند تعالیٰ کے اسما ہیں، خداوند تعالیٰ کی ذات کی طرف جو بھی بادشاہت ہے، مملکت ہے، بڑائی ہے، برتری ہے، اس میں کسی بھی مسلمان کو شک نہیں ہے. صرف اور صرف اس بات پر ہو سکتا ہے کہ کسی کو اختلاف ہو کہ خداوند تعالیٰ نے یہ کسی کو عطا کی ہے یا نہیں کی ہے. ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ آل ابراہیم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطائی طور پر خداوند تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا ہے. اب جب یہ عطا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ وکفا باللہ شہیدہ، اور تمہارے خداوند تعالیٰ کافی ہے گواہی کے لیے. ٹھیک ہے. اب اگر خداوند تعالیٰ کافی ہے تو یہاں پہ ایک چیز کو ہمیں سمجھنا ہوگا. خداوند تعالیٰ اپنے نظام کو، اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو اپنا کر کافی ہے، یا یہ ان کی نفی کر کے جو ہے نا یہ بات کی گئی ہے. اب اگر خداوند تعالیٰ اپنے انبیاء، اپنے نظام دعوت کو اپنا کر اس پورے سسٹم کے لیے خداوند فرماتے ہیں، خداوند تعالیٰ شہادت کے لیے، گواہی کے لیے خدا کافی ہے، تو پھر اگلی ہی آیت کے اندر پھر یہ کیوں فرمایا گیا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا.
تو جہاں پہ خداوند تعالیٰ اگر گواہی کے لیے کافی ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا اے رسول سلم میں نے آپ کو گواہ بنایا، آپ گواہ ہیں، شاہد آپ ہیں۔ تو اب یہی مرتبت، یہی شہادت کی جو مرتبت ہے، یہی عظیم مرتبت حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ مرتبت ہے۔ اب آگے آ کے خداوند تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ایک مقام پر فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ بہت عجیب و غریب آیت ہے۔ خداوند تعالیٰ شہید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا، شاہد بنایا۔ کس پر گواہ بنایا؟ ایک امت پر۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، ہم نے تمہیں امت بنایا، وسطاً، وسطا یہ درمیان کے لیے ہے۔ یہ امت کس کے درمیان؟ خدا اور بندوں کے درمیان ایک امت کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے فرمایا گیا کہ کیوں امت بنایا؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ رہیں، آپ لوگوں پر گواہ بنیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیکم شہیدہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا گیا ہے۔ تو جہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہے تو وہ کن پہ گواہ ہے؟ ایک امت پہ، اور لوگوں پہ کون گواہ ہے؟ وہ امت گواہ ہے۔ اب اس امت کو کوئی اپنی طرف سے وضاحت کر سکتا ہے، ہر کسی کی اپنی اپنی وضاحت ہے۔ میں اپنی طرف سے وضاحت کر سکتا ہوں، آپ اپنی طرف سے وضاحت کر سکتے ہیں، کوئی اور اپنی طرف سے وضاحت کر سکتا ہے، لیکن قرآن میں خداوند تعالیٰ نے کس کو امت قرار دی ہے؟ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا امت ہے، تنہا امت ہے۔ تو لہٰذا امام علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک قرآنی نام امت بھی ہے، کیونکہ یہ جو جماعت ہے، جہاں پہ جماعت کہا گیا ہے، گروہ کہا گیا ہے، تو جماعت کسی بھی لیڈر، کسی بھی رہبر کے علاوہ جماعت کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ آپ تسبیح کے دانوں کو اٹھائیں، اس میں سے آپ اس داغے کو نکالیں گے تو وہ پھر بکھر جائیں گے، ان کو جماعت نہیں کہا جائے گا۔ ان میں جب ایک داغے کے اندر ان کو پرویا جائے گا تو اس داغے کی وجہ سے ان کو جماعت کہا جائے گا۔ تو کس کی وجہ سے جماعت کہا گیا؟ کس کی ذات کے ساتھ تمام روحیں جڑ کر جماعت ہیں؟ تو یہ بھی امامت کا ایک موضوع ہے، اور یہ جو امت ہے یہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ گواہی کو خداوند تعالیٰ اور اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر ایک امت جو لوگوں پر گواہ ہے، تو یہ امت کون ہے؟ ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ امت کوئی اور نہیں ہے۔ قرآن کے اندر ایک اور مقام پہ امت واحدہ جو فرمایا گیا ہے، تو امت واحدہ کون ہو سکتی ہے؟ کیا دنیا کے لوگ، کیا دنیا کے لوگوں میں جتنے بھی مذاہب کو ماننے والے ہیں، کیا ان میں وحدت ہے؟ تو یہ امت واحدہ کس مقام پر ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انما المؤمنون اخوۃ والانبیاء کنفس واحدہ، بے شک مومنین آپس میں بائی بائی ہیں۔ بائیوں میں کیا ہوتا ہے؟ کوئی بڑا ہوتا ہے، کوئی چھوٹا ہوتا ہے، کوئی اچھا ہوتا ہے، کوئی برا ہوتا ہے، لیکن جب انبیاء کی بات کی گئی تو ان کو نفس واحدہ کہا گیا۔ تو لہٰذا جہاں امت واحدہ کی بات ہے تو امت واحدہ سے مراد وہ انبیاء و اولیاء، وہ ائمہ علیہم السلام، وہ نورانی شخصیات جن کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے نورانی بادشاہت
مملکت دین کی سلطنت، جن کو حکمت، جن کو کتاب عطا ہوئی ہے، تو یہ ہزاروں بھی ہیں، لیکن وہ نورانیت میں وہ ایک امت کی طرح، ایک شخصیت کی طرح، ایک ہستی کی طرح ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن میں ایک مقام میں فرمایا گیا، ایک مقام پہ کیا فرمایا گیا؟ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ زمانوں کے لحاظ سے الگ الگ مقامات پر ہونے کے باوجود بھی، الگ الگ ہونے کے باوجود بھی، تعلیم الگ الگ ہونے کے باوجود بھی، معرفت کے لحاظ سے، شرف و منزلت کے لحاظ سے یہ ایک ہی مقام پر ہیں، ان کو امت واحدہ کہا گیا ہے۔ اب ہم اسی سلسلے میں سورہ رعد کی آخری آیت، یہ بہت فیصلہ کن آیت ہے، اس میں خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر خداوند تعالیٰ نے کس کو گواہ قرار دیا؟ خدا نے فرمایا ایک خدا گواہ، ایک وہ شخص ہے جس کے ہاتھ میں کتاب کا علم ہے۔ تو کتاب کی سلطنت یہ کس کو عطا ہوئی ہے؟ یہ تو آل ابراہیم کو عطا ہوئی ہے، یہ تو آل محمد کو عطا ہوئی ہے۔ جس کے ہاتھ میں کتاب کا علم ہے تو یہ حضرت مولا مرتضیٰ علی علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جو خداوند تعالیٰ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہیں۔ گواہی کے لیے کیا قانون ہے؟ گواہی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دی جاتی ہے۔ گواہی کے لیے حاضر ہونا لازمی ہے۔ گواہی کے لیے حاضر ہونا لازمی ہے۔ تو یہاں پہ ذرا آپ غور و فکر کریں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب رسالت عطا ہو رہی تھی تو اس وقت اس رسالت پر گواہ خداوند تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ حضرت مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی مبارک ہستی ہے، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہ ہے۔ اب ہم سورہ منافقون کو ذرا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں سورہ منافقون کو۔ آپ ان آیات کو آپ اس پہ غور و فکر کریں اور ان کو آرام سے ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ گواہی کے یہ موضوع کہاں سے کہاں تک آ گئی، شہادت کا یہ عنوان کہاں سے کہاں تک آ گیا، تو اب دیکھیں کہ سورہ منافقون، عجیب بات ہے، سورہ مومنون ایک آیت ہے، انبیاء ایک آیت ہے، اور وہاں منافقون کیوں؟ جتنی ضروری انبیاء کی پہچان ہے، مومنین کی پہچان ہے، اتنی ہی ضروری منافقین کی پہچان بھی ہے، تاکہ ان کے شر سے بچا جائے اور اہل حق، ائمہ حق کی پہچان اس لیے ضروری ہے کہ ان کی رحمتوں اور برکتوں سے فیض حاصل کیا جائے۔ اب سورہ منافقون کے اندر خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب منافقین آپ کے پاس آتے ہیں، قالو کہتے ہیں، نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک لرسول اللہ، بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ یہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اللہ گواہی دیتا، ان المنافقین لکاذبون، منافقین جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اب آپ یہ بات بتائیں، منافقین کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ خدا کے رسول ہیں۔ خدا کیا فرماتے ہیں؟ بے شک آپ خدا کے رسول ہیں۔ تو اس میں جھوٹ کہاں سے ہے؟
یہاں اقرار کی بات نہیں ہے، یہاں گواہی کی بات ہے۔ گواہی کے لیے ایک قانون ہے، یا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر گواہی دیں گے یا کانوں سے سن کر گواہی دیں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے نہ دیکھا ہے، نہ کسی سچ بولنے والے صادق القول کسی شخصیت سے نہ آپ نے سنا ہے، تو آپ گواہی نہیں دے سکتے ہو۔ اگر آپ کورٹ میں جاتے ہو، کسی کے درمیان کوئی کیس ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ زمین کس کی ہے، آپ نے تکے میں کہہ دیا کہ یہ زمین میرے اس دوست کی ہے، اس بھائی کی ہے، اور وہ بات سچ بھی ہو، مگر آپ کو اگر معلوم نہیں ہے تو آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ آپ نے کسی سے نہ سنا تھا نہ آپ نے دیکھا تھا۔ تو اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول ہیں۔ ہم خداوند تعالیٰ کی گواہی کیوں دے سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم خداوند تعالیٰ کی گواہی اس لیے دے سکتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو پھر ہم خدا ایک ہے کہیں تو ہماری گواہی قبول ہوگی۔ اگر کوئی شخص پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو اگر وہ کہتے کہ خدا ایک ہے، بات تو سچ ہے مگر یہ جھوٹا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے نہیں دیکھا۔ جس نے دیکھا ہے، جس نے اس حقیقت کو پایا ہے، اس پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو کس بنیاد پہ یہ گواہی دے سکتا ہے؟ سیم یہی قانون حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہ کون ہے؟ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اگر کوئی شخص مولا مرتضیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتا ہے، اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، تو پھر گواہی درست ہے۔ اگر کوئی شخص مولا مرتضیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، پھر بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دے، آپ تھے وہاں پہ؟ آپ تو نہیں تھے۔ جب آپ نہیں تھے تو جو ہستی تھی اس پر ایمان لائے بغیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کوئی گواہی نہیں دے سکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لائے بغیر خداوند تعالیٰ کی وحدانیت پر کوئی شخص گواہی نہیں دے سکتا ہے، یہ قانون ہے۔ تو لہٰذا سورہ منافقون کے اندر اس کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ منافقین کون ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مومن اور منافق کے درمیان فرق، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق مولا مرتضیٰ علیہ السلام کے ذات کے ساتھ منسوب کیا گیا۔ علی کی تعریف کریں، جس کا چہرہ بگڑ جائے وہ منافق ہے، جس کا چہرہ کھل جائے وہ مومن ہے۔ تو لہٰذا مومن اور منافق کے درمیان جو حد ہے وہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو ان کی ذات کے ساتھ جس نے محبت کی وہ مومن، جس کا چہرہ بگڑ گیا وہ منافق۔ باقی عبادات، دوسرے تمام کوئی بھی جو ہے نا خداوند تعالیٰ کے یہاں پہ اور کوئی معیار نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے یہی معیار ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ یہاں سے لے کے اب یہاں تک جب آپ گواہی کو ہر قرآن میں ایک ایک موضوع کو آپ لیں کہ کس طرح خداوند تعالیٰ سے حقائق شروع ہو کے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات تک جو ہے نا یہ آتی ہیں، اور پھر ان کی جو پیروی حقیقی معنوں میں کرتے ہیں تو ان کے در سے ان کو کیا کیا عطا ہوتی ہے، یہ بھی ایک الگ بحث ہے قرآن کے اندر، وہ سب موجود ہیں۔ ہم صرف اور صرف ڈسکس کر رہے ہیں کہ جہاں خدا گواہ ہے وہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہے، وہیں پہ مولا مرتضیٰ علیہ السلام اور ان کی اولاد ایک امت کی حیثیت سے وہی حقیقی معنوں میں امت ہیں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود امت ہیں، تو انہی کی آل کو، انہی کی اولاد کو امت کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ امت
تمام لوگوں پر گواہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام لوگوں کے جو اعمال ہیں، احوال ہیں، ان کے اندر وہ نورانی طاقت ہے جو لوگوں کے دلوں میں رہتی ہیں، جو لوگوں کے دلوں کے اندر ہدایت ڈالتی ہیں۔ اس کا کیا ثبوت ہے؟ آپ جائیں قرآن کے اندر خداوند تعالیٰ نے شیطان کے لیے یہ فرمایا، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ شیطان لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے، وہ جنات میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو اگر شیطان کو، شر کو خدا نے یہ طاقت دی کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال سکتا ہے، اور وہ جنات کی صورت میں بھی اور انسانی صورت میں بھی ہے، تو پھر رحمان کی جو طاقت ہے اس کے پاس، ائمہ حق ہے ان کے پاس اگر یہ طاقت کیا نہیں ہوگی کہ وہ جو مومنین ہیں ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دیں، اور وہ جنات اور انسانوں کی صورت میں وہ بھی دنیا میں جو ہے نا ان سے خیر پھیلیں اور وہ بھی دنیا میں خیر کا کام کریں۔ جب خدا نے شیطان کو یہ طاقت دی، اگر یہی طاقت خداوند تعالیٰ کے خیر کی طاقت، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو جو فجور اور تقوی دونوں اگر خداوند تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا شر کی طاقت کو اتنا طاقتور بنائے کہ وہ جب چاہے لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسہ ڈال دے، اور وہ جنات کی صورت میں بھی ہو اور انسانی صورت میں بھی دنیا میں ہو، اور لوگوں کو گمراہ کریں، اور لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ان کے پاس یہ طاقت نہ ہو کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر داخل ہو کر ہدایت ڈال دیں، اور جنات اور انسانوں کی صورت میں دنیا میں وہ حی و حاضر نہ ہو۔ اگر یہ ایسا ہوتا تو نعوذ باللہ خاکم میں جو ہے نا بدہن ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ کہیں ہمارے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، لیکن خداوند تعالیٰ کے اوپر کوئی حجت، ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی حجت باقی رہے اور اس کی طرف سے کسی نعمت کی کوئی کمی ہو، اور کل ہمارے پاس کوئی جواز ہو کہ نہیں، شیطان کو تو یہ قوتیں دی گئی تھیں، لیکن خیر کی کوئی طاقت آپ کے طرف سے انسانی صورت میں اور جنات کی صورت میں جو دلوں کے اندر ہدایت ڈال دے، وہ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اب اسی طرح آپ قرآن کے اندر جا کر امر کے موضوع کو لے لیں۔ امر عجیب موضوع ہے۔ خداوند تعالیٰ خود اپنی ذات کے ساتھ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ جب کسی چیز کے لیے امر کرتے ہیں، ہو جا کہتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ یہ اندازہ کریں کہ جب خداوند تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ جب امر کو یہاں پہ منسوب کیا، وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اب میں ایک آیت کی طرف ہم بڑھتے ہیں، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 48۔ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 48۔ خدا نے اپنے امر کے بارے میں کیا فرمایا؟ امر کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اور پھر اس آیت کے اندر فرمایا لَقَدِ ابْتَغَوْا، لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ۔ یہ ایک فیصلہ کن آیت ہے۔ اچھا، جو فتنہ کر رہے ہیں، جن کے دل میں کجی ہے، جو چیزوں کو پھیر دیتے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ یہاں پہ خداوند تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ حتی جاء الحق، حق آ گیا۔ حق نے آ کے کیا کیا؟ وظہر امر اللہ، اس نے امر اللہ، امر الہی کو ظاہر کر دیا۔ اور امر الہی کو ظاہر کرنے کی صورت میں وَهُمْ كَارِهُونَ، کفار کو کیا ہوا؟ بہت ناگوار گزرا۔ یہ امر الہی کا ظہور جو ہے، کو ظاہر کرنا، یہ کفار کو بہت ہی ناگوار گزرا۔
اب اسی آیت کو ذرا آگے جا کر خداوند تعالیٰ جہاں پہ نور کی تکمیلیت کی بات کرتے ہیں، لوگ جو ہے نا اپنے منہ کے پھونکوں سے خدا کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، خدا اپنے نور کو مکمل کرتے ہیں اور کافروں کو چاہے جتنا بھی ناگوار گزرے. تو اسی طرح یہاں پہ بھی رسول صلی اللہ حق نے آ کر امر خداوندی کو ظاہر کر دیا. آپ بتائیں کہ حق کون ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، آپ ہر پیغمبر کے ساتھ باطن میں تھے اور میرے ساتھ ظاہر میں. تو پھر کس نے کس کو ظاہر کیا؟ امر، حکم. آپ کسی کو حکم دیں گے تو کس سے دیں گے؟ زبان سے دیں گے. تو خدا کی زبان لسان اللہ کون ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس ہے. تو پھر خداوند تعالیٰ کا جو امر ہے وہ بھی اسی کی ذات بابرکت سے دنیا میں جو ہے نا وہ امر آتا ہے، وہ حکم آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہاں پہ بھی خداوند تعالیٰ نے جو فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ جاء الحق وظہر امر اللہ وہم کارہون. اور ایک اور آیت آپ اسی سلسلے میں، آپ سورہ نمبر 4 کی یہ آیت جو ہے نا آپ سب نے اکثر 59 کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اب یہاں اس آیت کے اندر خدا نے اپنی ذات کو، امر کو اپنی ذات سے بھی منسوب کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی منسوب کیا ہے. مگر جہاں پہ اپنے آپ کو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بات کی گئی ہے، وہاں امر کے مالک اولی الامر کس کو قرار دیا ہے؟ اولی الامر در حقیقت آل ابراہیم اور آل محمد کو قرار دیا گیا ہے. فرمایا گیا کہ اطاعت کریں، اللہ کی اطاعت کریں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اطاعت کریں اولی الامر کی. مگر اس سے اگلی آیت بہت عجیب و غریب ہے. یہاں پہ اگلی آیت کے اندر فرمائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں تنازعہ ہو، جھگڑا ہو، کس بات پہ؟ عبادت کیسی کرنی ہے اس بات پہ نہیں، اولی الامر کون ہے جس کی اطاعت کرنی چاہیے. کیونکہ خدا اور رسول میں کسی بھی مسلمان کو کوئی جھگڑا نہیں ہے. تنازعہ کس میں ہے؟ اولی الامر کے اندر ہے. جب اولی الامر کے اندر تنازعہ ہے تو پھر اولی الامر کا فیصلہ کہاں سے ہو؟ فردوہ الی اللہ والرسول. تو بس آپ کس کی طرف رجوع کرنا ہے؟ اللہ اور رسول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کہ وہاں جا کے دیکھیں کہ خدا نے قرآن میں کس کو اولی الامر قرار دیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کو اولی الامر قرار دیا. تو یہاں پہ خود بخود تنازعہ ختم ہو جائے گا، جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا. کس بنیاد پہ؟ جب فیصلہ ہو جائے کہ قرآن اور احادیث میں اولی الامر کون ہیں، تو جب یہ فیصلہ ہو جائے گا تو پھر جھگڑا خود بخود ختم ہو جائے گا، اختلاف خود بخود ختم ہو جائے گا. تو بعض لوگوں کے ذہن میں، ہمارے کچھ دوست سوال کر رہے تھے کہ اس تنازعہ سے مراد کیا کہتے ہیں، کہ قرآن اور احادیث کو سمجھنے کے لحاظ سے، عبادات کے لحاظ سے، اگر آپ کی اولی الامر کے ساتھ اختلاف ہو جائے، آپ نے کہا کہ نہیں یہ اولی الامر صحیح نہیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، پھر خدا اور رسول کی اطاعت کریں تو کافی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کو میں اسی جو ہے نا سورہ نساء کے اندر آپ آیت نمبر 82 کے اندر آپ جائیں گے،
بلکہ آیت نمبر 82-83 اس کے اندر اس سوال کا جواب موجود ہے. یہاں پہ اوپر پھر کچھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں. افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ہو، سوچتے نہیں ہو؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم کیا قرآن پہ غور نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ قرآن خداوند تعالیٰ کا کلام نہ ہوتا، خداوند تعالیٰ کے علاوہ اگر یہ غیر اللہ کا کوئی کلام ہوتا تو پھر اس میں جو ہے نا بہت سارے اختلافات ہوتے. قرآن پر آپ غور نہیں کرتے ہو کہ یہ قرآن اگر غیر اللہ کی کوئی کتاب ہوتی، یہ کتاب جو ہے غیر اللہ کی کوئی کتاب ہوتی تو اس میں اختلافاً کثیرا، بہت سارا اختلاف ہوتا. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ یہ تو خداوند تعالیٰ کی کتاب ہے، تو خداوند تعالیٰ کی کتاب ہے تو یہاں اتفاق ہونا چاہیے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے بھی اختلاف ہے، لیکن یہ تو غیر اللہ کی کتاب نہیں ہے. اگر کس بات پہ خداوند تعالیٰ نے نہ صرف یہ فرمایا، اس کا علاج بھی دیا اور فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. اچھا، جب تمہارے پاس کوئی امر آ جائے امن سے یا خوف سے، اذاعوا بہ، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کی پرچار کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں. ولو ردوہ الی الرسول والی اولی الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم. اب یہاں پہ دیکھیں کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خداوند تعالیٰ کی جو مبارک کتاب ہے، یہ اگر غیر اللہ کی کتاب ہوتی تو اس پہ اختلاف ہوتا. اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. لوگوں کے پاس جب کوئی حکم آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا پرچار کرتے ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا. یستنبطونہ منہم، اور اس کی وہ استنباط کرتے، کھودتے اور اس کے باطن سے حکمتوں کو نکالتے، ان کو علم، اس کے پیچھے جو علم ہے وہ بتاتے، تو اختلاف خود بخود ختم ہو جاتا. اختلاف کیوں ہے؟ اختلاف کا علاج کیا ہے؟ کہ اگر لوگ ہر ایک کام کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی طرف رجوع کرتے تو اختلاف خود بخود ختم ہو جاتا. کیونکہ یہ خدا کی کتاب ہے. تو ہم نے شروع میں ڈسکس کیا تھا، کتاب جب خدا کی ہے تو صاحب کتاب بھی خداوند تعالیٰ نے خود بتایا ہے. آل ابراہیم کو جب کتاب دی گئی تو آل ابراہیم صاحب کتاب ہے اور وہ قیامت تک ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، نور، کتاب کے ساتھ نور آیا ہے. انی تارک فیکم الثقلین، میں اپنے بات آپ کے جو ہے نا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اور یہ دو بات جو ہے نا، دو چیزیں، کتاب اور صاحب کتاب جو ہے، یہ حوض کوثر تک، حوض تک جو ہے نا، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے. خدا نے فرمایا ہے کہ خدا کی کتاب کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اگر تم کوئی بھی کام جو ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اولی الامر کی طرف جو ہے نا اگر آپ رجوع کریں اور ان سے علم کی پوچھ لیں تو پھر کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. تو اب دیکھیں کہ ایک طرف قرآن کے اندر بیماری کا بیان ہے، دوسری طرف اس کا علاج بھی ہے. اگر کوئی یہ نہیں ہو سکتا ہے، دیکھیں دنیا کا کوئی ڈاکٹر ہو، اگر وہ کوئی پرسکرائب کرے اور آپ وہ میڈیسن کھائیں اور آپ کا علاج نہ ہو، آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر نے صحیح دوائی نہیں دی. ڈاکٹر نے دوائی دیا تھا، آپ نے صحیح دوائی نہیں لی. اب خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تفرقہ، اختلاف ایک بیماری ہے. علاج کیا ہے؟
خدا کی رسی کو پکڑو گے تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جماعت بن کر، جمع ہو کر جب آپ خدا کی رسی کو پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ فرقہ فرقہ نہیں ہو جاؤ گے۔ تو آج اگر فرقہ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی رسی کو نہیں پکڑا گیا تھا۔ ہم تمام امور میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولی الامر کی طرف ہم رجوع نہیں کرتے ہیں۔ وہ تاکہ طریق استنباط کے ذریعے سے علم و حکمت کے حقائق کو کھول کر ہمیں بیان کرتے، اختلاف خود بخود ختم ہو جاتا۔ تو اس لیے یہاں پہ دیکھیں کہ امر کہاں سے شروع ہوا؟ خداوند تعالیٰ کا امر کے مالک کس کو قرار دیا؟ خداوند تعالیٰ نے۔ یہ امر کے مالک بھی، یہ بھی در حقیقت جو ہے نا ائمہ اہل حق، یہ بھی در حقیقت جو ہے نا امام آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو لہٰذا ہم جب قرآن سے اسی طرح جو ہے ان چیزوں کو جتنے بھی حقیقتیں ہیں ان کو ایک ایک کر کے پڑھیں گے۔ ہم نے شہادت کو پڑھا، ہم نے امر کو پڑھا، کس طرح جو ہے نا یہ آل محمد تک آ کر جو ہے نا یہ تمام چیزیں خداوند تعالیٰ نے جتنی بھی حقائق ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ہمیں آگے جا کر ہم نور کے موضوع کو بھی پڑھیں گے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا کے اندر خداوند تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ساتھ جو صاحب کتاب دنیا میں چھوڑے ہیں، دنیا میں ہمیں عطا کیا ہے، تو اس کا ہر زمانے میں موجود ہونا لازمی ہے۔ اس تصور کو ہم قرآن سے پڑھیں گے، اس کے بعد پھر اس کو جو ہے نا جس کو ملا ہے شکراً للہ، جس کو نہیں ملا ہے تو ڈھونڈتے رہیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا سے خداوند تعالیٰ کا جو نور ہے، اور انشاءاللہ نور کے موضوع میں ہم اس کو پڑھیں گے کہ کتاب کے ساتھ جو نور آیا ہے وہ نور کون ہے، اور وہ نور کس طرح دنیا میں ہمیشہ حی و حاضر ہے۔ تو بہت شکر گزاری، اور اس کے اندر کوئی بھی سوال ہو آپ لوگ اپنے پاس نوٹ کریں، اور اس کورس کو تھوڑا سا آگے بڑھنے دیں گے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ تمام سوالات حل ہوتے رہیں گے۔ بہت شکر گزاری، آپ تمام کو یاری مدد ہے۔